تو مجھے آپ ذرا ایک کوٹ کیجئے ذرا مجھے میری تھوڑا سا میری علم ایک منٹ میری نالج کے لیے، ہاں مجھے پتا میری نالج کے لیے بتائیے کہ قرآن میں کہاں پہ کوٹ کیا ہے کہ یہ گروپ میں عورتیں نہیں جا سکتی، کس جگہ پہ کیا ہے؟ نہیں مجھے بتائیے نا، میرا تھوڑا سا علم بڑھا دو پلیز. ہاں آپ بتاؤ، آپ کوٹ کرو. نہیں آپ کوٹ کرو، مجھے کوٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ ہم سب کو پتہ ہے کہ جو سعودی حکام کی جانب سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ جو پورے امت مسلمہ سعودی عربیہ حج کرنے کے لیے آتے ہیں اور جو غیر محرم کے بغیر ہمارے اسلام میں عورت کو جانے کی اجازت نہیں تھی، تو اب سعودی حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے اور اس میں کہا ہے کہ اب دنیا کے بیشتر اور بہت سارے علاقوں سے اب عورت بھی بغیر محرم کے حج کرنے کے لیے آ سکتی ہیں. تو اسی سلسلے میں جموں و کشمیر کے جو حج کمیٹی ہیں، جو اس کی چیئرپرسن سفینہ جی ہے، تو اس نے بھی یہی آرڈر جو ہے وہ پبلک میں کہا ہے کہ جو سعودی حکم نامے کی طرف سے یہ آرڈر دیا گیا ہے کہ اب عورت بھی حج کے لیے جا سکتی ہے بغیر محرم کے. لیکن پہلے ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ محرم کسے کہتے ہیں. اگر کوئی عورت حج کے لیے جاتی تھی تو اس کے لیے اس کا پتی، اس کا شوہر ساتھ ہونا لازمی ہوتا تھا، جو کہ ہمارے حدیث میں آیا ہے. اور میں یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، باور کرانا چاہتا ہوں کہ سعودی حکومت کی جانب سے اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن یہ ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے کہ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ عورت بغیر محرم کے حج کے لیے آ سکتی ہے، تو اس میں کوئی قباحت یا کراہت نہیں. لیکن ہمیں اس کا جو نقطہ نظریہ ہے وہ حدیث و قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہوگا، جو کہ جب میں چونکہ پڑھ رہا تھا تو میری نظر بخاری شریف پر پڑی، تو بخاری شریف میں 1862 نمبر کی حدیث ہے. کوئی عورت جس میں لکھا گیا ہے کہ کوئی عورت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی عورت اپنے محرم رشتہ دار کے بغیر سفر محمود پر نہیں جا سکتی، اور کوئی مرد ایسی عورت کے پاس نہ جائے جب تک اس کا محرم اس کے پاس ہو. تو کوئی آدمی آیا اور سوال کیا، یا رسول اللہ میں کسی فلاں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، لیکن جو میری عورت ہے، جو میری بیوی ہے، اس کو حج کرنے کا ارادہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جائیں اور اس کے ساتھ حج کریں. تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جو محرم عورت کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. لیکن جو آج کے اس پرفتن دور میں جو حکم نامے صادر کیے جا رہے ہیں کہ اب عورت جو ہے وہ بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے، کیٹیگوریکلی ہمیں اس کو ریجیکٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی جوازیت کیا ہے. اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کی جوازیت ہے تو ہمیں لبیک کرنا چاہیے. لیکن قرآن و حدیث میں کہیں بھی یہ نہیں مل رہا ہے کہ محرم کے بغیر عورت حج پر جا سکتی ہے. تو جو ہمارے علماء کرام ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک قول میں نے پڑھ رہا تھا کہ اگر کوئی ایسا عمل کرے جو بغیر محرم کے حج پر جائے تو اس کے ہر ایک قدم پر ایک گناہ لکھ دیا جاتا ہے. تو ہم سب کو پتہ ہے کہ جو حج ہے یہ اسلام کا 5واں رکن ہے اور ہر ایک صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن اس حج کا کیا فائدہ ہے جس پر گناہ لکھ دیا جائے، کیونکہ یہ تو ہم ثواب کی نیت سے کرتے ہیں. تو میں عوام کو باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ حکم نامہ جاری کیا گیا ہے کہ اب عورت بغیر محرم کے حج پر جا سکتی ہے، تو اس کی اسلام میں کوئی جوازیت نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس مسئلے کو پڑھیں اور اپنے علماء کرام کے ساتھ رجوع کریں. علماء کرام آپ کو بہتر سمجھا سکتے ہیں. مفتیان اعظام ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پر ہمارے علم کا ایک سرمایہ ہے جو ہمارے علماء کرام کے پاس ہے، وہ اس کی نشاندہی کرے. اور میرے علماء کرام سے بھی یہی گزارش ہے، مفتیان اعظام سے بھی یہی گزارش ہے کہ وہ اس مسئلے پر روشنی ڈالے تاکہ جو عوام میں بے چینی ہے، عوام میں جو افراتفری کا ماحول اس کے ریگارڈنگ ہے، تو وہ اس کو دور کر سکے. اور جو سفینہ جی نے بھی کہا تھا کہ اب قرآن سے مجھے ثابت کر کے دے، تو وہ اس کا بھی جواب اس کے علمی طور پر دے، تاکہ جو آئے دن ایسے چند
جو شبہات اور شک پیدا ہوتے ہیں وہ اس کا ازالہ ہو جائے. تو میں آپ سبھی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. شکریہ.